بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر پڑھو۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت زبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانے کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے، اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ آج ماہ رمضان کا بابرکت دن ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہم پر تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ ماہ رمضان میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تاک راتوں میں تلاش شب قدر میں جو عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمان جتنی پابندی کرتے ہیں وہ بقیہ مہینوں میں بھی اسی طرح پابند رہیں۔ شب قدر عظیم اور فضیلت والی رات ہے، اس کے ساتھ ہی یہ تقدیر ساز رات بھی ہے۔ اللہ اس رات تقدیروں کا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنے بزرگ اور نوجوان تاک رات میں قیام کرتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے اور مزید مسلمانوں کو اس کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ رات یعنی شب قدر عطا فرمائی ہے، جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جس میں اللہ تقدیروں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ شب قدر سے جو محروم رہا وہ سال بھر کی برکتوں اور نعمتوں سے محروم رہا۔ شب قدر اتنی فضیلت والی رات ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بہت آسانی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود شب قدر کی فضیلتوں سے محرومی بد نصیبی ہی ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے
ماہ رمضان میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، تو 3 دن بعد نماز فجر انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کے اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور فرماتے جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، اللہ اس کی پیاس کی شدت سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ 3 دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ نے 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد لگاتار 3 دن 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیات انا اعطیناک الکوثر ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ آیت پاک اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ صورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ ذات ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورۃ الکوثر وہ سورت جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ الکوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔